بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، نجاست کے پاک کرنے کا بیان مسئلہ نمبر 26 سے 30 تک۔ مسئلہ نمبر 26، ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی تھی، یعنی ہاتھ میں کوئی نجاست یا گندگی لگی تھی اور اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو پاک ہو جائے گا، مگر چاٹنا منع ہے۔ یا چھاتی پر بچے کی قے کا دودھ لگ گیا، پھر بچے نے 3 دفعہ چوس کر پی لیا تو پاک ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 27، اگر کورا برتن نجس ہو جائے۔ کورا برتن یعنی مٹی کا نیا برتن جو ابھی استعمال نہ ہوا ہو اور ٹیکری جیسا ہو جو ٹن کرتا ہے، اگر ایسا برتن نجس ہو جائے اور وہ برتن نجاست کو چوس لیوے تو فقط دھونے سے پاک نہ ہوگا، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں پانی بھر دے، پھر جب نجاست کا اثر پانی میں آ جائے تو گرا کر پھر پانی سے بھر دے۔ اس طرح برابر کرتی رہے جب نجاست کا نام و نشان بالکل جاتا رہے، نہ رنگ باقی رہے نہ بدبو باقی رہے، تب پاک ہوگا۔ یعنی فقط ایک دفعہ پانی دھونے سے پاک نہ ہوگا، بلکہ بار بار پانی دے، جب نجاست کا رنگ اور بو ختم ہو جائے تو پاک ہوگا۔ مسئلہ نمبر 28، نجس مٹی سے جو برتن کمہار نے بنائے تو جب تک وہ کچے ہیں ناپاک ہے، جب پکائے گئے یعنی جب اس کو آگ میں پکایا جائے تو پاک ہو جائیں گے، کیونکہ آگ میں پکانے سے وہ سوکھ جاتے ہیں اور جو سوکھ جاتے ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 29، شہد یا شیرہ یا گھی یا تیل ناپاک ہو گیا۔ اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا تیل وغیرہ ہو اتنا یا اس سے زیادہ پانی ڈال کر پکائے۔ مثلا کلو ہے تو کلو پانی ڈال کر پکا دے، اس کو آگ پہ رکھ کر گرم کر دے، جب پانی جل جائے تو پھر پانی ڈال کر جلا دے۔ اس طرح 3 دفعہ کرنے سے پاک ہو جائے گا، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یوں کرو کہ جتنا گھی تیل ہو اتنا ہی پانی ڈال کر ہلاؤ، جب وہ گھی یا تیل پانی کے اوپر آ جائے تو کسی طرح اٹھا لو۔ اس طرح 3 دفعہ پانی ملا کر اٹھاؤ تو پاک ہو جائے گا۔ اور گھی اگر جم گیا ہو، پہلا وہ ہوتا جو جمع ہوا نہ ہو، پتلا ہو، اگر گھی جم گیا ہو تو پانی ڈال کر آگ پر رکھ دو، جب وہ پگھل جائے تو پھر اس کو نکال لو۔ مسئلہ نمبر 30، نجس رنگ میں کپڑا رنگا تو اتنا دھوئے کہ پانی صاف آنے لگے، یعنی اس میں رنگ وغیرہ ختم ہو جائے، پانی صاف نکلے تو پاک ہو جائے گا، چاہے کپڑے سے رنگ چھوٹے یا نہ چھوٹے۔ یہ آج کے مسائل ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔